السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري رحمه الله تعالى۔ وہ معزز تھے زمانے میں اہل اسلام اہل دین ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں اہل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا جو تمام قسم دے نقائص، عیوب، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں تو مبرہ اور معلیٰ ذات ہیں، تمام تر اعلیٰ صفات اس خالق و مالک کے اندر موجود ہیں۔ وہ یکتائے، نہ دا یوم پیدائش ہے، نہ دا یوم وفات ہے، ہمیشہ تو میں ہمیشہ تک ہے۔ درود اور سلام دے لائق امام الکل، فخر الرسل، امام الانبیاء، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، امام الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈے سارے دی طرفوں انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود اور سلام قبول و منظور فرمان۔ ماشاءاللہ تسی مولانا قاری ناصر محمود ربانی صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گجرانوالا، انہاں دا بڑا شاندار خطاب سن رہے سو، اور تواڈے مزاج دے مطابق شعر و شاعری اور شیریں بیان اللہ دی دین ہوندی ہے۔ اسی مدرس لوگ سادہ انداز، کچھ اپنی اصلاح، کچھ تہاڈی خیر خواہی، یہ دی غرض نال حاضر ہوئی دے کہ اللہ پاک وہ جڑی ذمہ داری ساڈی لگائی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا پیغام جڑا ہے دنیا تک پہنچ جائے، وہ دے تحت کوشش کری دی ہے کہ چلو کچھ ساڈا بھی حصہ پہ جائے۔ اللہ پاک
تواڈی تشریف آوری ساری حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان۔ ربیع الاول دے اندر اسی بڑا کچھ سننے ہاں، کچھ ایسیاں باتاں ساڈے سامنے آندیاں نے جنہاں دا نہ سر ہوندا ہے، نہ پیر ہوندے نے، نہ اگا ہوندا ہے، نہ پیچھا ہوندا ہے۔ اگر انہاں چیزاں دی تردید نہ کیتی جائے تو لوگاں دے سامنے وہ سنت دی حیثیت اختیار کر جاندیاں نے۔ مگر نہ سوال اٹھتا جی تانوں کی لوڑ ہے جی، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دیو، کسے نو چھیڑو نہ، اپنی ہی جگہ چھوڑو نہ، بس گزارا کرو جی میں ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے اس امت دی بہتری اور بلائی دا سبب بھی یہ بیان کیتا ہے، کنتم خیر امہ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران مالک کائنات فرماندے نے تسی بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، گھراں دے اندروں تسی نکل پیندے ہو، غرض تہاڈی کی ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگاں نوں نیکی دا حکم دیندے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگاں نوں برائی تو منع کردے ہو، وتؤمنون باللہ، یہ ساریاں چیزاں کدوں ہوندیاں نے؟ جدوں اللہ دی ذات تے تہاڈا ایمان ہوندا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی یہ گلاں مان لیندے تو انہاں واسطے چنگیاں ہوندیاں۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، انہاں وچوں بعد ایمان لیاون والے نے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کریم فرماندے نے چوکھے نافرمان نے، وہ اللہ دے حکم نو، پیغمبر دی بات نو منن واسطے تیار نہیں۔ حجۃ الوداع دے موقع تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرفوں آیا ہوا پیغام صحابہ نو سنا رہے ہیں۔ وہ کی پیغام ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے باسیو، میرے پیغمبر دی زبان تو سن کے نہ سمجھا دے کہ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں میں آسمانہ تو وحی دی صورت دے اندر قرآن اتار کے توانوں دسنا وا، اج دین نو تواڈے واسطے کامل و اکمل کر دیتا ہے۔ اے دے اندر کسے قسم دی کوئی کمی کوئی نہیں جائے، کسے بات دی گنجائش کوئی نہیں جائے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں اپنی نعمت نو تواڈے تے بالکل پورا کر دیتا ہے۔ اے اللہ جی پھر کی حکم نال ہی فرما دیتا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرمایا میں اسلام نو تواڈے واسطے دین پسند کر لیا ہے۔ اج یار دی پسند، کسے دوست دا گفٹ، وہ دی حیثیت کی ہے، بندہ انہوں سنبھال کے رکھتا ہے، وہ دی پیکنگ کھلنا گوارا نہیں کرتا، دوستوں احباب کے اندر تعارف کرتا ہے، تصویراں کل کے لائک کرن دا آندا ہے، کیا میرے دوست نے گفٹ کر لیا ہے، اے میرے دوست دی پسند ہے۔ وہ کنا خوش نصیب انسان ہے جیڑا اپنے خالق و مالک دی پسند دے خوش ہو جائے۔ اللہ دی پسند کی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام نو تواڈے واسطے دین پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارک، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورق لا کے بیٹھے نے، پڑھ رہے نے۔
نبی علیہ السلام آئے فتغیر وجہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام دا غصے دے نال چہرہ ہی بدل گیا کہ عمر میری موجودگی دے اندر منو چھٹ کے تورات نو پڑھدا پیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ شخصیت گرامی دا نام آیا ہے، سانو کی قدر ہے اے شخصیت دی کہ جدے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات دے باسیو ساریاں دے بدلے، ساریاں دیا نیکیاں، ساریاں دے احسان دنیا تے پورے کر چکیاں، کسے دا قرضہ میرے ذمے نہیں، لیکن ابو بکر دے احسان میرے تے اننے کنے او میں بدلہ نہیں دے سکتا، او میرا اللہ کل قیامت والے دن اپنی طرفوں دے گا۔ کی خیال ہے؟ معمولی گل ہے؟ جدوں کہ آپ نے فرمایا کہ قرض شہید نو بھی معاف نہیں، لیکن فرمایا کہ ابو بکر دے احسان ہی اننے کنے میری ہمت اور طاقت جواب دے جاندی ہے، میں دے بدلیاں دا احسان دا بدلہ پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایویں ہی نہیں، حقیقت بات ہے جیڑا نہیں ماندا نہ مننے، جو تسلیم کردا ہے وہ غور کر کے ویکھے، نبی علیہ السلام دی سیرت اس وقت تک مکمل نہیں جس وقت تک ابو بکر دا نام وچ موجود نہیں۔ کوئی ماں دا لال پوری کر کے وکھائے سیرت، آپ دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، خوشی غمی سفر حضر کاربار، یہی وجہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی کو تھوڑی کو نا آپس گرمی جی ہو گئی، انسان سن ناراضگی ہو گئی، لیکن اسی بیان کرنا سے بڑا کو جانے جی پھل دا ٹہنی چک دیئے، کیوں جی آنے ہیں نا، عزت انہوں اللہ دے دے جیڑا چک جاوے، لیکن جتھے ساڑیے نہ آ جائے، میرے پتر نو بھی آہ دے میری منجی نو ہاتھ نہ لائے، میں جیوندیاں تے جیوندیاں میں مر کے بھی انہوں معاف کرنا آستے تیار نہیں، جیڑی میری دھی نے میری وراثت جو حصہ لیا میرا بوہ نہ لنگے، کیونکہ انہیں اللہ دے دین نو پورا کیتا ہے۔ یہ ساڑیاں سوچانے، لیکن ادھر کی حالات نے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی ہو گئی ہے تو خود چل کے ٹر گیا نے، بھائی عمر میں نو معافی دے دے، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہنا۔ او ذرا تو انہوں پتا پھر غصے والے سن، جلالی آدمی سن، جو شیلے طبیعت دے مالک سن، آندھے نے نالے زیادتی کرنی نالے معافیاں منگنیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ چیز برداشت نہیں کی تھی کہ کدھر اس حالت دے اندر میں اس دنیا تو نہ ٹر جاں کہ میرے نال میرا بھائی ناراض ہوئے۔ اسے ویلے اٹھے نے نبی علیہ السلام کو ٹر گیا، جا کے گل سنائی کہ زیادتی میری ہے، میرا بھائی میرے نال ناراض ہو گیا، میں جا کے معافی منگی ہے، انہیں مینوں معافی نہیں دیتی، پھر کیا زیادتی میری ہے، کون ماندا آج؟ آپ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو آندے نے، عمر او وقت نہیں یاد کہ جدو میں کیا سی، انی قلتو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، تساں سارے کی آکھیا کل تم کذبتا، اے محمد تو غلط بیانی کرنا ہے، اسی تیری نبوت نو نہیں مان دے، اسی تیری رسالت نو نہیں مان دے، اسی تیری امامت نو نہیں مان دے، اسی تیری قیادت و سیادت نو نہیں مان دے۔ عمر و وقت یاد نہیں جدو میں اس پیغام نو اس امت دے سامنے پیش کیتا ہے تے سب تو پہلا قبول کرنے والا ابو بکر ہے۔ اوہ آج توانو سارے احسان بھول گئے نے ابو بکر دے،
حضرت ابو بکر پھر عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر زیادتی میری سی، فرمایا جو بھی ہے میں اس بات نو قبول کرنے واسطے ہی تیار نہیں، اور جیڑا بھی موقع ہے پیغمبر علیہ السلام دی تسلی اور تشفی دا سبب بنے نے۔ انہاں دی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر دیا نے، صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے دین دے اندر کوئی نواں کام کیتا جیڑا میں نہیں دسیا فہو رد او مردود ہے۔ اور پھر یہ مثالاں حدیث دے اندر بڑیاں ساریاں موجود ہیں۔ اج اسی تے لیوی لا کے لمہ کر کے جنوں مرضی کٹ لئیے، جنوں مرضی داخل کر دیئے، جو مرضی کر لئیے، سانو کون پوچھن والا ہے؟ لیکن حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سون لگیا وضو کر کے اپنے بستر تے لیٹتا ہے، دعا پڑھ دے اللہم اسلمت الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک رغبتا ورہبتا آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ جیڑا دعا پڑھتا ہے اللہ کریم اگر اس رات فوت ہو جائے تو دے سارے گناہ معاف کر دیں دینے۔ براء بن عازب آندے نے یہ دعا آپ نے پڑھائی نا تے میں پڑھ دیں پتہ کی پڑھیا؟ دعا ساری پیچھے پڑھ گیا جتھے آپ نے فرمایا سی وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ میں تیرے اس نبی تے ایمان لے آؤنا جنہوں تو رسول بنا کے کر لیا ہے۔ آندھے نے میری زبان تو یہ نکل گیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ ساڑیاں نظران چ نبی تے رسول دا کی فرق ہے؟ کیوں جی؟ پھر کیڑی گل ہے؟ پھر کیڑی گل ہے؟ آپ نے کو روکیا تے نہیں نا جی، انج ہو گیا تے پھر کیڑی گل ہے؟ جی آپ نے کرن دا حکم نہیں دیتا تے روکیا تے نہیں نا۔ سب تو بڑی خرابی دین دے اندر آج ایسے بات نے پا دیتی ہے جو مرضی کر لو۔ جی آپ نے کیڑا کو روکیا؟ آپ نے فرمایا براء جدوں میں تینوں اے آکھن دیاں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تے تو کون ہویں میرے کہن دے باوجود نبی دی جگہ تے رسول دا لفظ بولنے تینوں کی نہیں اجازت دیتی؟ ہن ذرا غور کریے کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ دی ذات نے جو دین پسند کیتا وہ کی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ دے ہاں جڑا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور نال کی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جڑا دین اسلام نو چھڈ کے کوئی اور دین تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماندے نے وہ کدی بھی قبول نہیں کیتا جائے گا، آخرت کے اندر خسارہ پان والا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی ایک اور مثال غالباً حضرت عبداللہ بن عمر دی ہے کہ دوسرے ایک ساتھی موجود نے انہاں نچ ماری تے کی آندے نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ دا شکر ہے اللہ دے نبی تے سلام بھی ہوئے درود بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جواب کی ملا کہ بھائی تو یہ کیڑی گل کرن دیا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں پڑھے، آپ نے کیڑے پڑھے نے الحمدللہ علی کل حال، اللہ دا شکر ہے اللہ جس حالت کے اندر بھی رکھے یہ بھی نے۔ اور دوسرا مشہور جڑا نچ مارن والا الحمدللہ آکھے، کول جڑا بیٹھا یرحمک اللہ آکھے، جڑا نچ مارن والا دوبارہ پھر یہدیک اللہ کہہ یہدیکم اللہ کہہ دے، یہ طریقہ ہے۔
اپنی مرضی دے نال دین دے اندر کوئی ایک لفظ بھی اللہ دی ذات نو قطن گوارا نہیں۔ ابن ماجشون بیان کرتے ہیں، میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کو سنیا کہ جیڑا انسان دین دے اندر کوئی نواں کام شروع کرتا ہے، دین دے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے، اپنی طرفوں کوئی کام شروع کرتا ہے، وہ بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خان الرسالہ، رسالت کے اندر خیانت کی ہے، انہوں نے دین پورا نہیں پہنچایا جڑا میں پورا کرن دیا۔ دوسرے لفظ سمجھیے، وہ بندہ یہ آندا کہ میں یہ کام کرن دیا جہاں نبی علیہ السلام نو بھی پتہ نہیں لگا۔ آپ نبی ہو کے یہ کام نہیں کر سکے، اسی امتی ہو کے انہوں تو اگے لنگ گئے نیکی دے اندر، اور جس کام دے اتے مہر نبوت موجود نہیں، وہ کرنے والے کروڑا انسان کیوں نہیں، اللہ دے ہاں انہاں کروڑا دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ دے ہاں عمل وہی پسند ہے جدے اتے مہر نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق دی مہر موجود ہوئے۔ اور آپ ہر خطبے دے اندر کی ارشاد فرما دینے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اج ساری زندگی گزر جاندی ہے خطبہ سنتے ہیں، نکاح دے موقع تے بھی سننے ہیں، عید دے موقع تے بھی سماعت فرمانے ہیں، ہر جمعے دے اندر بھی اللہ توفیق دیتے اسی جمعہ پڑھن لگے ہم یہ الفاظ سننے ہیں، لیکن ساڈے اندر انقلاب کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اسی لفظ سننے ہیں، سانو دے مفہوم دا پتہ کوئی نہیں۔ جنہاں نو مفہوم دا پتہ سی انہاں دی کیفیت کی ہے، او اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دشمن جڑے آپ مجنون کہن والے، دیوانہ کہن والے، انہوں نے فیصلہ کیتا اس بندے دا دماغ ٹھیک نہیں، وہ ایک حکیم آن والا ہے، اس حکیم نو کہہ کے علاج کروانے ہیں، وہ علاج کرے گا، خرچہ اسی دیاں گے، علاج وہ کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جان گے۔ وہ آندا ہے آ کے جناب جدوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کردا ہے، جناب میں تہاڈا علاج کرنا چاہنا۔ وہ کدا علاج کرنا چاہتا ہے؟ جنوں اللہ نے دلاں دا حکیم بنا کے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے، آندا میں تہاڈا علاج کرنا چاہنا، مینوں ذرا اپنی طبیعت دا حال سنا دیو۔ آپ نے خطبہ شروع کیتا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پڑھدیاں سارا خطبہ ارشاد فرما دیتا۔ او کی آندا اعد علیہ هذه الکلمات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو ذرا ایک بار خطبہ اور سنا دے۔ وہ آپ نے پھر سنایا، آیا علاج کرنے ہو اپنا گیا، آندہ ہاتھ کڈو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لو۔ آج ساڑھے اندر انقلاب کیوں نہیں؟ اسی یہ نہیں کوشش کرنے واسطے تیار نہیں کہ کم از کم قاری صاحب کدی سانو اس خطبے دا ترجمہ تے سنا دیو، اس خطبے دے ترجمے تے روشنی دے پا دیو۔ نہیں اساں تے اپنی سیٹنگ کیتی ہے، کسے نے جناب ادھا خطبہ لگا کے ہونا ہے، کسے پونا لگا کے ہونا ہے، کسے جماعت نو رلنا ہے، کسے آ کے صرف 2 سنتاں پڑھنیاں نے نماز پڑھ لینی ہے۔ اسی جمعہ نہیں پڑھ دے، اسی ادھر مذاق کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 درجے بیان فرمائے نے جمعہ پڑھن والیاں دے۔ جیڑا اول وقت دے اندر ہوندا ہے انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب، دوسری کڑی دے اندر ہوندا ہے گائے دی قربانی دا ثواب، تیسری کڑی دے اندر ہوندا ہے انہوں مینڈے
چھترے اور بکرے دی قربانی دا ثواب چوتھی گھڑی دے اندر آندا ہے، انہوں ایک مرغ دی قیمت اللہ دی راہ دے اندر پیش کرن دا ثواب پنجویں گھڑی دے اندر آندا ہے، تو انہوں ایک انڈے دی قیمت اللہ دی راہ پیش کرن دا ثواب۔ فرمایا اذا جاء الامام، اسی جو مرضی آکھیے اپنے خطیب نو، جو مرضی آکھیے امام نو، جنہ مرضی کرودھ پالیے، جنہ مرضی ویر رکھیے، جنہ مرضی دل وچ گند رکھیے، اونی دیر تک ساڈا گزارا اور چھٹکارا نہیں جنی دیر تک انہاں لوگاں دی عزت اور احترام ساڈے دل دے اندر نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، نہ کسی نمازی دی نماز قبول، روزے دار دا روزہ قبول، حاجی دا حج قبول، صدقاتی دا صدقہ قبول، خیراتی دی خیرات قبول، جس وقت تک مسلح اور مسلح والے دی عزت وہ دل دے اندر موجود نہیں۔ اگے اسی سنتے ہوندے سن چھوٹے ہوندے، امام نو گل کر کے بھائی اپنی نمازاں خراب کرنیاں نے، ہن تے سانوں حج تے عمرے تو وڈی نیکی سمجھ لیا کہ اپنے امام خطیب دے کیڑے کڈنے، سامنے بہ کے بڑیاں تعریفاں، تے جدوں انہاں نہیں کول ہونا تے پھر جناب وہ لا پا کرنی ہے کہ اللہ خیر کرے۔ مینوں کوئی مسئلہ نہیں، میں پہلے عرض کیتے اپنی اصلاح تہاڈی خیر خواہی چاہنا، کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ نیکیاں کر کے بعد وچ ایسا کم کر کے اٹھیے کہ ساری نیکیاں ہی ضائع ہو جان۔ جس بندے دے دل وچ اپنے امام دی عزت نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں، احترام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کیونکہ انہوں اپنا امام منیا ہی نہیں انہیں۔ ذرا غور تے کر کے ویکھیے، قاری صاحب نے حدیث پڑھی سی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیاں دے وارث نے، جے نبی دے مصلی دی عزت ہے تے مصلی دا جڑا وارث ہے وہ دی بھی عزت ہے۔ حقیقت بات ہے، میں ادباً احتراماً گزارش کرنا، تانوں پریشان کرنا مقصود نہیں۔ کیوں؟ دین اللہ نے آج تو 1450 سال پہلے مکمل کر دیتا ہے، 1450 سال پہلے مکمل کر دیتا ہے۔ دین دے اندر کسی قسم دی کمی گنجائش ہے کوئی نہیں۔ اس مکمل دین دے وچوں ویکھیے کہ ساری زندگی جیڑی ہے وہ دے مطابق ہے یا اس تو ہٹ کے وے، جے وہ دے مطابق ہے ٹھیک ہے، جے ہٹ کے وے تو پھر فکر کریے۔ تو بہرحال امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے فرمایا من احدث فی دیننا، جیڑا بندہ میرے دین دے اندر کوئی نواں کام کڈے گا وہ کام مردود ہے۔ تو میں ایک چھوٹی جی گزارش بھی کیتی سی، اسی انہاں بدعات دی تردید رد اس واسطے کرنے ہاں کہ لوگ اے نہ سمجھ لین اے سنت ہے۔ بھائی سنت او وے جڑا نبی علیہ السلام نے کام کیتا ہے یا صحابہ نے انہاں دے سامنے کیتا ہے تے آپ نے روکیا نہیں، یا آپ نے ایک حکم دیتا ہے، یا آپ دے سامنے صحابہ نے کیتا ہے، یا آپ نے کر کے مخائے۔ تین سنتاں نے، اگر یہ تین چیزاں موجود نہیں تو سمجھ لو کہ وہ نیکی کوئی نہیں۔ آج اسی ویکھیے اسی اپنا آپ کیویں گوان ڈے ہاں کہ جو دل کرتا ہے جویں دل کرتا ہے اسی کر کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی، ذرا اس قرآن دی آیت تے غور کریے اور اس حدیث تے غور کریے۔ اللہ دی ذات فرماندے نے تنزیل من رب العالمین، اے کائنات دے باسیوں اس قرآن دے متعلق یقین کر لو کہ رب العالمین دی طرفوں نازل کردہ کتاب ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اے پیغمبر ساڈے متعلق اپنے منوں گل کرے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فرمایا اسی اپنے پیغمبر دی شارگ نو کٹ دئیے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تواڈے وچ کسے نو ہمت طاقت نہ ہوئے کہ سانو اس بات تو روک سکے۔
اللہ نے اپنے پیغمبر نو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ دے پیغمبر اپنی مرضی نال کوئی گل کرن۔ اور پھر آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا من حدثا، فرمایا جڑا بندہ بیان کردا ہے، من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے کہہ دے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے انج فرمایا ہے حالانکہ میں نہیں فرمایا، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جن مرضی او دے روزے موجود نے، او دے حج موجود نے، او دے عمرے موجود نے، صدقات و خیرات موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، ساری نیکیوں دی زندگی دے اندر نمازاں موجود نے، فرض بھی موجود نے، نفل بھی موجود نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ جدوں جھوٹی بات میرے ذمہ لائے گا تو سمجھ لے کہ وہ جہنم جان واسطے کافی ہے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا من تقول علی ما لم اقل، او گل کرے جڑی میں نے کی تھی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، او دے جہنم جان واسطے ہی بات کافی ہے۔ اج جو کچھ ربیع الاول دے اندر ہونڈے ہے کدی غور تے کر کے ویکھیے۔ اج تو 15-20 سال پہلا میرے سارے بزرگ جان دے نے چھٹیاں دا سالانہ چاٹ، اخبار، سکول دیاں کتاباں اور ماحول معاشرے دے اندر 12 ربیع الاول دی چھٹی 12 وفات النبی دے نام تے سی۔ کیوں جی انجی ہے 12 وفات النبی دے نام تے۔ جدی عمر 15-20 سال نے کی دی ہوئے انہوں اسی کی کہہ سکنے ہیں۔ اور پھر سب تو بڑی بات ہے جس طرح قاری صاحب بیان فرما رہا سن کہ آپ دی پیدائش پہلی گل تے کہ 100% یقینی روایت ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نو پتا سی کہ یقین ہویا تو نہ کوئی سٹنٹ لا دینا، انہاں کوئی نہ کوئی کم کر دینا۔ اللہ دی ذات نے فرمایا یہ تھوڑا کوئی رولا ہی رہن دیا، لیکن یہ مقابلے دے 12 وفات 12 ربیع الاول پکی بات ہے، وہ اندر شک ہی کوئی نہیں۔ اسے خوشی اسے دن وفات ہے، اسے دن خوشی ہے، تو وفات دا اثر زیادہ ہوندہ کہ غمی دا اثر زیادہ ہوندہ ہے؟ ذرا غور تے کریے۔ حقیقت بات ہے جنہ کتاباں دا قاری صاحب نام لے رہا سن، سیرت النبی، مختصر سیرت الرسول اور الرحیق المختوم، سیرت المصطفیٰ، سیرت امام الانبیاء اور سیرت دیاں حدیث دیاں کتاباں انہاں نو اٹھا کے ویکھیے، خصوصاً الرحیق المختوم جیڑی ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی لکھتے ہیں آپ دی وفات تو 5 دن پہلا، آپ دی وفات تو 4 دن پہلا، آپ دی وفات تو 3 دن پہلا، آپ دی وفات تو 2 دن پہلا کی حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھنے واسطے ہوں لگے نے تو گشی تاری ہو رہی ہے۔ پھر طبیعت سنبھلیے، خطبہ ارشاد فرمایا اور کی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے کہ انہوں نے نبیان دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے، اور نال دعا کی دی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی۔ پھر ایک موقع تے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، انہاں دنوں دے اندر ہی آپ نے ایک نصیحت کی تھی، 3 باتوں دے اندر کیتیاں کہ یہود نو جزیرہ عرب تو کٹ دیو، کتاب و سنت نو اپنے واسطے حجت بنا لو، لشکر اسامہ دی روانگی اور جڑے وفد اسلام واسطے انہوں دی عزت کرنا، انہاں چوں 2 باتاں چوں بیان کرنے والے کو تھوڑا کو شک سی۔ بہرحال ذرا غور کریے،
آپ دی حالت و کیفیت کی ہے 3 دن رہ گئے نے آپ دی زندگی دے نماز پڑھنے واسطے تیاری کر رہے نے طبیعت اس قدر متحمل ہی نہیں غسل کیتا ہے پھر بے ہوشی ہوگی مغرب دی نماز پڑھائی ہے پھر دوسری باری تیاری کی تھی پھر بے ہوش تیسری باری کی تھی پھر بے ہوش آپ پوچھتے ہیں ازواج مطہرات نو کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے عرض کر دیے نے ہم ینتظرون کا اللہ دے پیغمبر تہاڈا انتظار کر رہے ہیں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوگوں نے نماز پڑھا دینا ذرا ربیع الاول دے 2 دن پیچھا آئیے ہیں 12 تو 10 تاریخ نو 9 تاریخ نو جو کیفیت آپ دی ہے کیا ہے چنڈیاں لانیاں نعرے مارنے خوشیاں دا اظہار کرنا یہ سوچدا ہے کہ جڑے بندے دے سامنے موجود ہوئے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت اینی بھی نہیں سی کہ آ کے نماز پڑھا سکن آپ دی حیات طیبہ دے آخری ایام دے اندر 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود پڑھائیاں آپ دے حکم نال اللہ اکبر آخری دن ہے فجر دی نماز جدو صحابہ پڑھ رہے ہیں تے تسی جان دیو کہ جدو بندہ آخری وقت دے قریب ہوندا ہے تے انج ہوندا جویں بیماری چھٹ گئی آپ نے اس طرح سامنے حجرہ محراب دے کپڑا اٹھایا تے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ بڑی خوشی ہوئی لیکن طبیعت اگے آن دی متحمل نہیں سی وہ آخری دیدار سی جڑا صحابہ نے اس حالت دے اندر آپ نے صحابہ نو ویکھیا صحابہ نے آپ نو ویکھیا اور وہ رات کیسی رات سی کہ اماں جی بیان کر دیا نے آخری دن نبی علیہ السلام نے حکم دیتا جن نے میرے غلام نے آزاد کر دیو 7 دینار گھر پہنے وہ صدقہ کر دیو اماں جی فرماندیاں نے آخری رات آپ دا چہرہ مبارک ویکھن واسطے بھی دیوے دے اندر تیل موجود نہیں 75 کلو جوں یہودی دے کول گروی رکھ کے تے تیل لے کے تے گھر دیوا بالیا لیکن کسے نو دسیا نہیں کہ ساڈی مالی حالت آوے اے نہیں کہ آپ دے کول مال نہیں سی مال بڑا ہوندا سی لیکن کسے نو پتہ نہیں سی لگدا آپ سارا خرچ کر چھڑ دے سن ورنہ پتہ ہوندا ہے وے تے حضرت عثمان آپ دے داماد سن دوہرے داماد سن حضرت ابو بکر سسر سن حضرت عمر سسر سن عبد الرحمن بن عوف بڑے پیارے صحابی سن جنہاں کو اللہ نے بے شمار مال و دولت دیتا سی لیکن کسے نو کوئی پتہ نہیں جس دن پھر آپ دی 12 ربیع الاول میں وفات ہوئی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا لمبی چوڑی بات نہیں 2 جملے ارشاد فرمائے انہاں تے ذرا غور کر کے ویکھیے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا کائنات دے باسیو میرے بابا دی وفات نال جو میرے تے صدمہ اور مصیبت آئی ہے اگر دنہ تے ہوندی تے دن رات دے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اے خوشی دے کلمات نے اے میلاد منان دے کلمات نے اے غم دے کلمات نے عزیزان گرامی انا للہ و انا الیہ راجعون حقیقت بات اس انداز دے اندر ہمت نہیں پیندی کہ اس بات نو اس انداز نال تواڈے سامنے میں عرض کر سکاں زبان ہی نہیں چل دی کہ نبی علیہ السلام دی وفات دے وقت صحابہ دے کی حالات سن کی گزری سی قیامت دا منظر سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بات مشہور ہے کہ انہاں کہہ دیتا جیڑا آکھے گا آپ فوت ہو گئے میں گردن اڑا دیاں گا لیکن اس موقع تے بھی اگر موقع نو سنبھالیا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہر شے برابر ہوگی وہی عمر نے جڑے بڑکاں مار دے سن پہ جدو یقین ہو گیا کہ آپ فوت ہو گئے نے جسم ہی جواب دے گیا لتاں بھاری نہیں چکتیاں زمین تے ڈگ پے اللہ اکبر میں کو مغموم کرنا مقصد نہیں میں یہ عرض کرنا چاہنا جنہیں اسی ساتھی بیٹھے ہیں ذرا ساڈے سفید وال اس بات دا تقاضا کرتے ہیں اسی ویکھیے کہ ساڈے گھراں دے اندر نبی علیہ السلام دی سیرت دی کوئی کتاب ہے
جواب نفی چ ملے گا۔ خدارا اللہ کو پچھلی معافی منگی ہے، اپنے گھراں دے اندر سیرت دی کتاب لیا کے رکھیے، اپنے بچیاں نو بٹھا کے سنائیے جی میں پرانیاں کہانیاں سنائی دیاں، انہوں نے پتہ لگے کہ ساڈے نبی دی زندگی ساڈے واسطے کس طرح سے۔ بہرحال اللہ دی بارگاہ دے اندر گزارش ہے، درخواست ہے، اللہ کریم سانو ہر قسم دی بدعات تو محفوظ فرمان اور سنت نو سنت سمجھ کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ جو اسی مل کے بیٹھے ہیں اللہ پاک دنیا اور آخرت دی کامیابی دا انہوں باعث بنان۔ اور میرے برادر عزیز حضرت مولانا عبدالستار گوندل صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے پیارے اور بڑے پرانے انہاں دے نال تعلقات نے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ساڈی مدرسین دی زندگی ذرا مصروفیت والی ہوندی ہے، آن جان گھٹ ہے۔ اج دوسرا موقع اتھے آن دا، تواڈے نال ہم کلام ہون دا اگرچہ پہلا موقع ہی ہے۔ بہرحال میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک انہاں میرے بزرگاں ساتھیاں دی محنتاں کوششاں قبول فرمان، اور جو تساں سنے ہیں، جو سمجھ آیا ہے، اس پیغام نو اپنے تک نہیں اگے پہنچان دی اللہ توفیق عطا فرمان۔ اج کوئی ڈگڈگی وجان والا کوئی مداری گھر ہوندا آیا تے بغیر اعلان کرن دے، بغیر کچھ کہن دے تانوں پتہ ہے کنیاں دے بوجھے کٹے جانے سن، کنیاں دے موبائل چوری ہونے سن، کنیاں دیاں سواریاں چکیاں جانیاں سن، لیکن کسے کچھ محسوس نہیں سی کرنا، سارے دھیان نال۔ لیکن اللہ دی قدرت ہے، اینی کو بے حسی ساڈے اندر آ چکی ہے، اسی بھی آنے کہ کسے طریقے نہ اے سنتاں پڑھن دا ٹائم دے دین تے مسیتوں نکلنا ساڈے واسطے کیڑا مشکل ہے، سانوں کیڑا نکل دے کسے روک لینا۔ اے سوئے قسمت ہے کہ اللہ کسے دین دے پیغام دین والے دی دعوت نو سنن دی اللہ توفیق دے دین تے خوش قسمتی۔ اللہ اگر انہوں اس گل تو محروم کر دین تے دی اپنی قسمت۔ بہرحال میں گزارش یہی کرانگا کہ اسی اس پیغام نو اپنے تک نہیں اگاں پہنچان دی کوشش کریے، اور اپنے ہر گھر دے اندر نبی علیہ السلام دی سیرت، صحابہ دے حالات و واقعات اور اسلامی تاریخ، قرآن اور حدیث تفسیر اور احادیث دی شروحات ساڈے گھراں دے اندر ہونی چاہیے نے۔ اللہ پاک جو سنیا سنایا اللہ قبول فرمان، اور اللہ اسلام والی زندگی دین، ایمان والی موت نصیب فرمان۔ جڑے بیمار نے انہاں واسطے کچھ دعاواں دیاں درخواستاں بھی نے، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نوں صحت کامل عاجل عطا فرمان۔